ایسے ہی ایک واقعہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کا سفر فرماتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے آخری نبی محمد عربی سردار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ذرا یہ تو فرمائیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مثل علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ربانیین کی مثال ایسی ہے جیسے انبیاء بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے جو بزرگ ترین پیغمبر ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ کے بعد بہت سارے پیغمبر بنی اسرائیل قوم میں بھیجے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میں اس کا مطلب سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر کون سی ایسی خوبی ہے جس سے آپ نے آپ کی امت کے علماء کو یہ اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ مجھے کسی آپ کے امت میں سے کسی ایک عالم سے مجھے ملاقات کرائیں تاکہ میں جان سکوں کہ آخر وہ کون سی خوبیاں ہیں ان میں جو یہ مقام انہیں عطا فرمایا گیا ہے، اس وقت پر روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو حاضر کیا گیا، اور دنیا جانتی ہے کہ امام غزالی 500 سال بعد پیدا ہونے والے بزرگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور 500 سال بعد پیدا ہونے والے جو بزرگ ہیں، 500 سال بعد جن کے کارنامے دنیا عالم میں جانے ہیں، تو ان کی روح کو 500 سال پہلے شب معراج حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے مکالمہ کروایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نام پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا محمد ابن محمد ابن محمد۔ آپ نے کئی پشتوں تک کے اپنے نام سنا دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، میں تو تم سے صرف ایک سوال کیا، تم اپنے اتنے طویل جواب کیوں دے رہے ہو؟ میں نے صرف تمہارا نام پوچھا، نہ تمہارے ابا کا نام پوچھا، نہ تمہارے دادا کا نام پوچھا، نہ تمہارے پردادا کا، نہ تمہارے سکر دادا کا، نہ لکڑ دادا کا۔ یہ صرف تم اپنا نام بتا دیتے بات کافی ہو جاتی، مگر اتنے سارے نام کیوں بتائے؟ تو حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بھی عرض کرتی ہے کہ حضور رب تعالیٰ نے آپ سے سوال فرمایا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کے لیے چارے کو آسانی سے پہنچانے کے لیے، ہانکنے کے لیے، ان کی نگہبانی کرنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے عصا مبارک رکھا کرتے تھے۔ یہی وہ عصا تھا کہ بعد میں اژدہا بن جایا کرتا تھا، یہی وہ عصا ہے کہ پتھر پر مار دیتے تھے تو پانی کے چشمے ابل جاتے تھے، یہی وہ عصا ہے کہ نیل پر مار دیا گیا تو راستے نکل آئے۔ وہ معجزانہ عصا تھا، وہ معجزانہ شان والا عصا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، میں اسے بکریوں کے چارے کو پہنچاتا ہوں، قریب کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنی ضرورتیں جو اس سے استعمال میں لاتے تھے وہ ساری تفصیل انہوں نے وہاں پر بتایا تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي، اسی طریقے سے آپ نے پوری تفصیل وہاں پر بیان فرمائی تھی۔ تو حضرت امام غزالی نے عرض کیا کہ حضور رب تعالیٰ نے آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ صرف اتنا کہہ دیتے کہ یہ میرا عصا ہے، لکڑی ہے، آپ کہہ دیتے کافی تھا، مگر آپ نے وہ لکڑی ہے اس سے آپ کیا کام لیتے ہیں، کس طریقے سے اس سے وہ آپ کے کام میں آتی ہے، ان تمام تفصیلات کو آپ نے بیان فرمایا۔ اس کا کیا راز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال سے ہم کلام ہونے کا شرف مجھے حاصل ہے، تو میں اس کلام کو بڑھانے کے لیے میں اپنے کلام کو بڑھا رہا تھا۔ تو حضرت امام غزالی نے بھی عرض کیا حضور بالکل اسی طریقے سے میں ایک اللہ کے اولو العزم پیغمبر سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، تو میری خواہش بھی یہی ہے کہ میری گفتگو کو میں طویل بناؤں تاکہ میں ان کی گفتگو سے شرف حاصل کر سکوں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عارفانہ مدلل جواب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک ہی سے ان کو جواب دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت پسند آ جاتا ہے، اور آخر کار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعتراف کیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے آپ کو بھی نرالا پیدا فرمایا ہے اور آپ کے امتیوں کو بھی نرالا پیدا فرمایا ہے۔ یہ وہ شان ہوتی ہے انبیاء کرام کی، اور انبیاء کرام میں بالخصوص ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ یہ بڑی
بڑی عظیم شان ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی غیر نبی یعنی جو نبی نہیں ہے وہ نبی کے جیسا، نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی کی ایک الگ شان ہوتی ہے، پیغمبر کی ایک الگ شان ہوتی ہے، ان کا ایک الگ مقام ہوتا ہے، ان کی ایک الگ خصوصیت ہوتی ہے، اس تک کہ کوئی بھی شخص پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ مگر یہاں پر جو کہا جاتا ہے یہ جو حدیث مبارکہ میں ہے، یعنی انبیاء بنی اسرائیل جیسا لوگوں کی ہٹ دھرمیوں میں، لوگوں کے ضد اور گناہوں میں بسے رہنے کے باوجود ان کی ہدایت کے لیے رب تعالیٰ کی راستے پر بلایا کرتے تھے، ترغیب دلایا کرتے تھے، آزمائشوں سے گزرا کرتے تھے، دین حق کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ اب چونکہ میں آخری نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اب دین کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ وہ ذمہ داری دوسروں تک کون پہنچائیں گے؟ یعنی امت کے علماء ربانیین پہنچائیں گے۔ وہ کام جو انبیاء کیا کرتے تھے وہ کام علماء ربانیین کے سپرد ہوگا، یعنی دین کا پیغام پہنچانا، حق بات ان کو بولنا، حق بات ان کو سمجھانا، یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ بہت اونچا مقام ہے، بہت اعلیٰ عہدہ ہے یہ۔